یسایہ کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ وہ برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نکلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسی جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر کھکڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محظور ہو گیا ہو۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جمعات سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ بدکار بستی، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی، وہ راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا۔ اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گناہ گار اور بدکار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا خجل ہوں گے۔ اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا، وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ آمین اور آمین۔